ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 48 کا حصہ اول تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آسمان سے دیگر انبیاء و مرسلین پر نازل فرمائی گئی ہیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان پر محافظ اور نگہبان بھی ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ پر. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق کو چھوڑ کر ان کفار و مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہ فرمائیں. حضرات محترم، اس سے قبل جو آیا مبارکہ 47 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالی نے توریت اور انجیل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توریت کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل کو نازل فرمایا، اس میں بھی ہدایت ہے اور اس میں نور ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب قرآن مجید محبوب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے بالحق کے. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کے ساتھ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا. حق کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی جتنی ضرورت ہو وہ اتنی ہو،
اور جس وقت ضرورت ہو اس وقت موجود ہو، اور جہاں ضرورت ہو وہاں وہ پائی جائے تو اسے حق کہتے ہیں۔ جتنا ضرورت ہو، جس جگہ ضرورت ہو اور جس مقدار میں ضرورت ہو، اس سے نہ زیادہ اس سے نہ کم، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں۔ گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ہم نے قرآن کو جتنا اس کائنات کے لیے ضرورت تھی اتنا نازل فرمایا، اور جس وقت ضرورت تھی اس وقت نازل فرمایا، اور جتنی ضرورت تھی اتنا نازل فرمایا۔ اب غور فرمائیں، توریت اور انجیل یک بارگی نازل ہوئی، کتابی صورت میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کو 23 سال سے کم و بیش عرصہ نازل ہونے میں لگا، کہ جس وقت ضرورت تھی اس وقت نازل ہوئی، جتنی ضرورت تھی اتنی نازل ہوئی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ جو ہے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہاں فرمایا کتاب، لکھی ہوئی کتاب۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ الفارق، ایک تو معنی یہ ہے کہ جو بار بار پڑھا جائے، اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جتنا قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے دنیا میں کسی کتاب کا اتنا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ دوسرا الفرقان، کہ یہ قرآن مجید الفارق بین الحق والباطل، کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق بیان فرماتا ہے، اس لیے اسے الفرقان کہا گیا۔ اور الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کو کتاب اس لیے فرمایا گیا کیونکہ لوح محفوظ پر کتابی صورت میں قرآن مجید موجود ہے، اور پھر لوح محفوظ سے حضرت جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اور پھر صحابہ کرام نے پہلے ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر مختلف آیات، مختلف صورتوں کو تحریر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری امت مسلمہ ایک صحیفے، ایک کتاب پر جو ہے وہ جمع ہوئی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ایک تو یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ حق کا مطلب کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہم ولا من خلفہم، یہ وہ کتاب انقلاب ہے کہ جس کے کسی طرف سے باطل ملاوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی ہے حق ہے، سچ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ کتاب لم یزل ہے۔ دوسرا فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلی جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان سب کتب کی قرآن مجید تصدیق کرتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ انجیل آسمانی کتاب ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ توریت آسمانی کتاب ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انجیل جو زبور یہ آسمانی کتاب ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے بھی نازل فرمائے؟ تو ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے۔ تو تصدیق، ایک تصدیق تو یہ ہے، اور دوسری تصدیق کیونکہ یحرفون الکلمہ، اللہ نے فرمایا یہ یہودی اور عیسائی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے۔ جہاں کوئی لالچ آ جاتی، دنیاوی مفاد آ جاتا، یا دنیاوی جو ہے وہ طمع آ جاتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ توریت اور انجیل کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو مصدقاً قرآن مجید ان کی تصدیق کرتی ہے کہ حق کیا ہے توریت اور انجیل میں، اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کیا کی ہیں۔
توریت اور انجیل کے وہ احکامات جو قرآن کی منشا کے مطابق ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور جو قرآن کی منشا کے مطابق نہیں ہیں وہ معلوم ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں کیا کیا ہے، رد و بدل کیا ہے۔ اب آپ انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن ان کی تصدیق تو کر رہا ہے، ہم مان لیں گے، تو اس پہ ہم کیسے یقین کریں کہ قرآن مجید تحریف سے، تبدیلی سے، رد و بدل سے محفوظ ہے؟ تو سب سے بڑی گواہی خود قرآن دیتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے فرمایا ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت بھی ہم خود فرمائیں گے۔ تو توریت اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اس وقت کے علماء اور راہبوں پر تھا، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے، لہٰذا اس میں کبھی بھی زیر اور زبر اور نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم لی ہوئی ہے۔ مجھے میں نے واقعہ ایک جگہ پڑھا تھا، یہ پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہونے سے پہلے بر صغیر اس وقت برٹش راج تھا، انہی کا جو ہے وہ سکہ چلتا تھا، تو ایک مدرسے میں کوئی انگریز چلا گیا جہاں بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور ایک قاری صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس انگریز نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ آپ کے آسمانی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کا ایک ایک صفحہ ہم جلا دیں اور ختم کر دیں، پھر کیا کرو گے؟ تو حافظ صاحب کہنے لگے تھوڑا سا صبر کریں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا یا 5 سال کا جو حفظ کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہنے لگا بیٹا آپ سنیں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو وہ حافظ صاحب پڑھنے لگے، شاگرد سننے لگا، تو حافظ صاحب نے جان بوجھ کے غلطی کی، آیت غلط پڑھی، تو بچے نے فوراً کہا استاد جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت ایسے نہیں ہے۔ اس نے کہا میں استاد ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ میری غلطی کیسے نکال سکتے ہیں؟ کہیں گے استاد جی آپ پڑھ تو رہے ہیں، استاد بھی ہیں، لیکن قرآن سے بڑے نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں سو غلط پڑھ رہے ہیں، جب تک صحیح نہیں پڑھیں گے میں آپ کو اگلی آیت نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو اس حافظ صاحب نے انگریز سے کہا کہ آپ قرآن کے ورق تو ختم کر سکتے ہیں، قرآن کو مسلمانوں کے دل سے نہیں نکال سکتے، قرآن میں رد و بدل آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جو میرا شاگرد ہے اس کی عمر 5 سال کی ہے، یہ اچھے اور برے کی تمیز بھی کرنا نہیں جانتا، لیکن جب میں نے اس کے سامنے قرآن کی آیت غلط پڑھی تو اس نے مجھے پکڑ لیا، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ استاد جی قرآن غلط نہیں پڑھنے دوں گا، باقی جو مرضی کرو۔ تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ میں نے ایک اور پڑھا تھا، آپ حضرات نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، غالباً رشیا کی کسی اسٹیٹ میں، یہاں سے کچھ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں ہر گھر میں لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں قرآن مجید کے نسخے بھی ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے اوپر پابندی ہے، ہم قرآن گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو کہا کہ اچھا قرآن سناؤ، تو بچوں نے، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو عالم گئے ہوئے تھے ان کا اچھا بیٹا اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں نہ عربی آتی ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ قاعدے پڑھائے گئے ہیں، نہ ہمیں قرآن دیکھ کے پڑھایا گیا ہے، ہمیں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، بس زبانی ہمیں یاد ہے اور ہمارے دل میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید فرقان حمید ان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ پہلی کتب کی تصدیق قرآن مجید فرماتا ہے، اور پہلے انبیاء کی تصدیق محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تصدیق کر رہا ہوں، میں جو ہے بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف فرما ہوگا جس کا اسم گرامی محمد احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی اسماء گرامی ہیں، ایک احمد اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہو، حمد بیان کرنے والا ہو، اور محمد جس کی سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں تعریف ہوتی رہے گی، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پہلی کتب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تیسری انفرادیت قرآن مجید کی یہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، پہلی کتب پر قرآن مجید نگہبان بھی ہے۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ ہمیں بن مانگے صحیفہ انقلاب بھی عطا فرمایا اور تاجدار کائنات بھی عطا فرمایا۔ نبی وہ عطا فرمایا بے مثل، بے نظیر اور بے مثال، اور کتاب بھی وہ عطا فرمائی بے مثل، بے نظیر اور بے مثال۔ اس جیسی نہ کتاب کبھی آئی ہے نہ آئے گی، اور محمد عربی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول نہ کبھی آیا ہے اور نہ آئے گا، اور اس امت جیسی امت نہ پہلے تھی اور نہ کبھی کوئی آ سکے گی۔ یہ امت ساری امتوں سے افضل، نبی سارے نبیوں سے افضل، اور قرآن ساری کتابوں سے افضل۔ تو اگر ہم اپنی اس عزت کا خیال اور پاس نہ رکھیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ اللہ نے تو بہت عطا فرمایا۔ مہیمنن علیہ، یہ ساری کتابوں کی نگہبان ہے۔ یہ ساری کتابیں جو پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ان کی نگہبانی کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ توریت اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، اور زبور اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس میں کہاں کہاں رد و بدل اور تبدیلی اور تغیر سے کام لیا گیا ہے، یہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا جب اس کلام کا، اس کتاب کی اتنی عظمت اور شان ہے تو فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، محبوب اپنے غلاموں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور محبوب کو شان کیا عطا فرمائی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا فاحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے محبوب اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، محبوب حق کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت فرمانا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا ہو کہ ان کی خواہشات کو جو ہے اپنایا جائے، نہیں، یہ حفظ ما تقدم اسے کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے قریب بھی مت جاؤ۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی زبانوں میں حیا پیدا کرو، اپنے انداز میں حیا پیدا کرو، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ گناہ میں مبتلا ہو سکو۔ تو پہلے ہی سد ذرائع، رستہ بند کرنا جرائم کا، گناہ کا، نافرمانی کا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، محبوب جس طرح پہلے ان کی بات، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں فرمائی، اس طرح بعد میں بھی ان کی پیروی نہیں کرنا، اور حکم کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا۔
تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے جو با اختیار لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب فیصلہ کرو تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور پھر علماء کے لیے بھی اس میں یہ سبق اور درس ہے کہ جب مسئلہ بیان کریں تو کسی کے چہرے کو دیکھ کے مسئلہ بیان نہ کریں، مسئلہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو دیکھ کے بیان کیا جائے۔ کسی کی خوشی کے لیے یا کسی کی جو ہے اپنا رضا کے لیے مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اور اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے مطابق مسئلہ کیا ہے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حق وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ پیوستہ رہی، اس وقت تک دنیا میں بھی ان کا عروج تھا اور کفار پر بھی دبدبہ تھا۔ اور جب سے ہم نے اس کتاب لا ریب سے منہ موڑا ہے تب سے اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ غور فرمائیں، ویسے دیکھنے کو تو موسم آپ اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، لیکن تھوڑا غور کریں جن لوگوں کی فصلیں تیار ہیں اور ان پہ یہ بارشیں برس رہی ہیں، کیا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین پر جرائم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں، جب بارش کی ضرورت ہو تو میرا رب بارش بند کر دیتا ہے، اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو میرا رب بارشیں دینا شروع فرما دیتا ہے۔ تو یہ عذاب ہی ہے۔ پیسہ ہر گھر میں رب نے دے دیا، برکت چھین لی۔ افراد ہر گھر میں بے شمار ہیں، اتفاق و اتحاد جو ہے رب نے چھین لیا۔ علم بہت زیادہ ہر ایک کے پاس ہے، عمل سے محروم ہو گئے، تو اس سے بڑی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے ہم سب کے لیے، فروا الی اللہ، اللہ کا فرمان ابھی بھی پکار رہا ہے، فروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو۔ رب سے رشتہ صرف رمضان کے 29 یا 30 دنوں کا نہیں ہے، بلوغت سے لے کے مرتے دم تک یہ رشتہ بحال رہنا چاہیے، تاکہ جب یہ سانسوں کی ڈور منقطع ہو تو رب کی رحمت استقبال کر رہی ہو۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، اور جن کے گھر میں وہ پھول یا کلی کھلتی ہے اس گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ پیدا ہونے والا رو رہا ہوتا ہے، اور جن کے گھر پیدائش ہوئی ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، آنے کے بعد زندگی ایسے گزار کہ جب تو یہاں سے جائے تو ہنس رہا ہو، تیرے گھر والے رو رہے ہوں، تجھے خوشی اور مسرت اور اطمینان کی دولت نصیب ہو، اپنا ٹھکانہ دیکھ کے تجھے فرحت محسوس ہو، تو ہنس رہا ہو، گھر والے رو رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تو بھی رو رہا ہو اور تیرے گھر والے بھی رو رہے ہوں، پھر تو کہہ رہا ہو یا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے مالک، فاصدق واکن من الصالحین، سب قربان کر کے بس نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی، جتنی دینی تھی دے دی۔ تو حضرات محترم، ہمیں اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔